حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا بابا جی میرے بخار آتا ہے، دوائی لاتا ہوں کھاتا ہوں لیکن بخار نہیں جاتا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھا۔ پڑھنے کے بعد پھونک ماری، دم کر دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے بابا جی نے جیسے ہی پھونک ماری فوراً بخار اتر گیا، بخار ختم ہو گیا۔ وہ نوجوان اپنے گاؤں گیا، اپنی بستی میں گیا اور جاتے ہی اعلان کر دیا کہ جس کے بخار نہ جاتا ہو میرے پاس آ جائے۔ جس کے بخار تھا وہ سارے لوگ اس نوجوان کے پاس حاضر ہو گئے۔ عورتیں بھی آ گئیں، بوڑھے بھی آ گئے، نوجوان بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، کافی لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اس نوجوان نے وہی طریقہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ اپنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتا ہے۔ پڑھنے کے بعد ایک ایک کر کے سب کے اوپر دم کرتا ہے، سب کے اوپر پھونک مارتا ہے، لیکن کسی ایک کا بھی بخار نہیں جاتا، کسی ایک کا بخار نہیں اترتا۔ سارے لوگ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، کچھ لوگ مذاق بھی اڑانے لگے۔ وہ نوجوان بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا بابا جی کے پاس حاضر ہوا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کرتا بابا جی کیا سورہ اخلاص 2 ہیں؟ بابا جی فرماتے ہیں کیا ہوا؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سرکار آپ نے پڑھا، جیسے ہی آپ نے پڑھ کے میرے اوپر دم کیا، پھونک ماری، بخار اتر گیا، لیکن میں نے سورہ اخلاص 100 لوگوں پہ 100 مرتبہ پڑھا لیکن کسی ایک کا بھی بخار نہیں اترا، کسی ایک کا بخار نہیں غائب ہوا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سورہ اخلاص تو ایک ہی ہے پر بابا فرید کی زبان بھی تو ہونی چاہیے، بابا فرید الدین کا منہ بھی تو ہونا چاہیے۔ سورہ اخلاص وہی پڑھا جو میں نے پڑھا، وہی تو نے پڑھا، لیکن بابا فرید الدین کی زبان نہیں تھی، بابا فرید الدین کا منہ نہیں تھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نوجوان اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے کبھی آج تک اپنی زندگی میں ایک حرام لقمہ نہیں کھایا ہے، میں نے کبھی آج تک اپنی زبان سے کوئی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، میں نے آج تک کسی کو پریشانی نہیں دی ہے۔ اور میری ماں کی شان یہ تھی کہ جب میں چھوٹا تھا نا، جب میں دودھ پیتا تھا، جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو پہلے وضو کرتی تھی بعد میں دودھ پلاتی تھی، کبھی میری ماں نے آج تک مجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا، جب بھی مجھے دودھ پلایا ہے تو باوضو ہو کے دودھ پلایا ہے۔ اس لیے اللہ نے میری زبان میں جو طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت والی میری زبان کو اللہ نے بنایا ہے۔ میری شان یہ ہے، میری زبان میں پاور یہ ہے کہ اگر میں قرآن پڑھ کر کسی بیمار پہ دم کر دوں تو بیمار کو شفا مل جائے، اگر میں قرآن پڑھ کے کسی کمزور پہ پھونک مار دوں تو کمزور طاقتور ہو جائے، اگر میں مٹی کے ڈھیلے پہ قرآن پڑھ کے دم کر دوں تو مٹی کا ڈھیلا سونے کا بن جائے۔ اللہ نے یہ طاقت، یہ پاور میری زبان میں رکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن برکتیں نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں میرے یہاں قرآن تو روز پڑھا جاتا ہے، خوب پیسہ آتا ہے لیکن پیسہ بچتا نہیں۔ قرآن شریف ہمارے یہاں روز پڑھا جاتا ہے اور ہمارے یہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم میاں مولوی کے چکر لگاتے ہیں، 2-4 ہزار روپے بھی خرچ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ملتا۔ قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن سے برکتیں ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن سے ہمیں فیض ملے، ہمیں قرآن سے فائدہ ملے، تو اپنی زبان کو پہلے پاک کرو، اپنی زبان کو پوتر کرو، اپنی زبان کو طاقتور بناؤ۔ زبان تمہاری طاقتور تب بنے گی پہلے جھوٹ بولنا بند کرو، دوسروں کی غیبت کرنا بند کرو، دوسروں کی چغلیاں کرنا بند کرو، حرام کھانا بند کرو۔ جب تم حرام کھانا بند کرو گے،
دوسروں کی چغلیاں اپنی زبان سے کرنا بند کرو گے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا بند کرو گے، پڑوسی کو ستانا بند کرو گے، یہ تمام چیزیں جب تم بند کر دو گے، پھر تم قرآن پڑھو گے تو اللہ تمہاری زبان میں وہ طاقت عطا کرے گا کہ تم قرآن شریف پڑھ کر کے کسی بیمار پہ دم کر دو گے تو بیمار اچھا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تمہاری زبان میں وہ طاقت عطا کرے گا کہ تم قرآن پڑھ کے کسی کمزور پہ دم کر دو گے تو کمزور طاقتور ہو جائے گا۔ پھر اللہ تمہاری زبان میں یہ طاقت دے گا، پھر پاور دے گا، پھر تمہاری زبان کو اللہ شکتیشالی بنائے گا، تمہاری زبان میں اللہ وہ تاثیر عطا فرمائے گا۔ پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ اگر قرآن سے فائدہ لینا ہے، فیض لینا ہے، برکتیں حاصل کرنا ہے تو زبان کو پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن وہ قرآن ہے، اللہ نے اس قرآن کو جو نازل کیا، اس قرآن کی جو شروعات ہوتی ہے تو اس قرآن کی شروعات بسم اللہ کے با سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن جو مکمل ہوتا ہے تو والناس کی سین پہ مکمل ہوتا ہے، اور با کو جب سین سے ملا دیا جاتا ہے تو بس ہو جاتا ہے، اور سین کو اگر با میں ملا دیا جائے تو سب ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اس قرآن کے اندر سب کچھ ہے، ہر چیز اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جب سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے تو ہمیں اپنے دل کو، اپنی زبان کو پوتر کر کے قرآن کو پڑھیں، تب ہمیں قرآن سے فائدہ ملے گا۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔